سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کا آغاز ہے، دوسرے پارے کا 11واں رکوع۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مجاہدین کی ایک جماعت جہاد کے لیے روانہ فرمائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جن کا مزار سید الشہداء کے ساتھ ہے، احد شریف کے دامن میں، مدینہ شریف میں، اور یہ احد شریف میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے مشرکین سے جنگ کی، اور وہ جو دن تھا ان کے خیال کے مطابق وہ جمادی الآخرہ کا وہ آخری دن تھا، اور در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ چاند 29 تاریخ کو ہو چکا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن وہ سمجھے کہ جمادی الآخرہ مہینے کا آخری دن ہے اور یہ 30 تاریخ ہے۔ اس وقت رجب کے مہینے میں جنگ کرنا مسلمانوں کو منع تھا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ابتدائی طور پر ان مہینوں میں جہاد بھی منع تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس موقع پر جب یہ معاملہ ہوا، رجب میں جہاد کرنا منع تھا، تو پھر کافروں نے مسلمانوں کو شرم دلائی، اور وہ کہنے لگے تم نے رجب میں جنگ کی، حالانکہ رجب ماہ حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہوا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں جہاد کرنے کا حکم، جنگ کرنے کا حکم۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ ابھی عرض کیا گیا کہ ابتدائی اسلام میں رجب میں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جہاد کرنا منع تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اور اجازت والی جو آیت کریمہ ہے وہ ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس سے یہ استدلال کیا گیا کہ ماہ حرام میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے، مکہ شریف سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اس میں درس یہ ہے کہ مشرکین کفار مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جہاد کیوں کیا، حالانکہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر جہاد نہیں کیا۔ وہ سمجھے تھے رجب کا چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے رات کو دیکھا چاند نظر نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھے چاند نظر نہیں آیا اور ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو بے خیالی میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، تو انہیں گناہ نہیں ہوا۔ پھر بھی تم انہیں آڑ دلاتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، تم نے اہل مکہ کو جو مسلمان تھے انہیں ہجرت پر مجبور کیا، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس میں بڑی پیاری نصیحت ہے کہ بعض لوگ چھوٹی بات پر کسی کو شرم دلاتے ہیں،
اور خود اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص اگر دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی شریف نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بالکل دین سے دور ہے، تو کسی برائی پر اسے ٹوکا نہیں جاتا، اور بیچارہ تھوڑا سا دین کے قریب آیا، نماز پڑھنے لگا، سر پر ٹوپی آ گئی، تو ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً ٹوکنا شروع کر دیا۔ مثلا وہ گھر میں داخل ہوا اور کسی سے ملاقات ہوئی، کسی کو دیکھ کر وہ سلام کرنا بھول گیا، فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ نماز سکھاتی ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہے، شرم نہیں آتی، سلام نہیں کیا، تمہیں ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس طریقے سے اس کی بار بار حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارا معاشرہ اور اس معاشرے کے گندے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین کی طرف نہ آئے۔ ہماری کسی بچی نے، کسی بہن نے اگر شرعی پردہ شروع کیا تو ہر بات پہ ٹوکنا شروع کر دیا، شرعی پردہ کرتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایمان لے آئے اور رجب کی پہلی تاریخ کو بے خیالی میں جنگ ہو گئی، تو بس ان کو تو موقع کی تلاش تھی، فوراً وہ مذاق اڑانا انہوں نے شروع کر دیا، آر دلانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم آر دلا رہے ہو اس کام پر جس میں گناہ نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر تم نے اختیار کیا، مسجد حرام سے تم نے لوگوں کو روکا، اہل مکہ کو تم نے ظلم و ستم کر کے مکے سے باہر نکال دیا، تو تمہیں شرم اپنے اعمال پر کرنی چاہیے، یہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے سختر ہے۔ کافر مشرکین شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اگر قاتل مسلمان ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا، تو وہ جہنم میں سزا پا کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے، لہذا تم ہر وقت ان سے جہاد کے لیے تیار رہو۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت ہو، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی یہ تمہارے دشمن ہے، جب تک تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، یہ تم سے دشمنی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ان استطاعوا میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تمہیں دین سے پھیرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان کی طاقت بنے تو تم سب کو دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ دنیا کے سارے نیک اعمال، جب کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے، تجدید ایمان کر لے، خاتمہ ایمان پر ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور کفر پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن مجاہدین نے
جہاد کیا اور کافروں پر انہوں نے حملہ کیا رجب کی پہلی تاریخ کو، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے وہ گناہگار تو نہ ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہیں جہاد کا ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کا مزاج یہ تھا کہ ایک ایسی قوم تیار کی جائے جو پوری دنیا کے لیے رہنما ہو، رہبر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ٹریننگ فرمائی کہ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، جو انہیں دیکھتا اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسے آگے پھیلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ایک ایک بات انہیں سکھائی گئی اور اس کی پریکٹس کرائی گئی۔ جیسے آج ہم بچے کو ایک بات کہتے ہیں کہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو یہ عقل کے لیے نقصان دہ ہے، پھر یہ بات کہہ کر ہم نے چھوڑ دی، تو بچے کی زندگی میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، مسلسل اس کی نگرانی ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ایسی تربیت فرماتے اور جس میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اس پر زور دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ انہوں نے پھر کہا، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نصیحتیں فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ وہ بار بار سوال کرتے رہے، ہر سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ غصہ کرنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو، اور جس غصے میں انسان کوئی ناجائز کام کر لے، کسی کا دل دکھا دے، تو یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ جب غصہ آ جاتا ہے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس تربیت کے اندر یہ بھی انداز تھا کہ احکام بتدریج نازل ہوتے، جس طرح ایک بچہ مونٹیسری میں آتا ہے، پھر بڑی کلاس میں جاتا ہے، تو ہر کلاس میں مختلف اس کے لیے اصول ہوتے ہیں۔ جو مونٹیسری کے بچے کو رعایتیں ہوتی ہیں وہ میٹرک کے طالب علم کو نہیں ہوتی، اور نہ وہ انداز ہوتا ہے۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ شراب اور جوئے کے عادی تھے، اور اس قدر شراب پیتے تھے کہ پانی سے زیادہ وہ شراب پیتے تھے، ہر لقمے پر وہ شراب کا گھونٹ پیتے تھے، اور جب تک نیند نہیں آتی رات کو شراب ہی پیتے رہتے، اٹھ کر سب سے پہلے شراب پیتے، اور پھر شراب پر ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ تو ابتدائی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ شراب نقصان دہ ہے، اس سے بچو۔ پھر یہ حکم نازل ہوا کہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرو۔ پھر شراب کو مطلقاً ہر وقت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو یہ ابتدائی حکم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اسم کبیر بڑے گناہ کو کہتے ہیں،
اور بعض مفسرین کہتے ہیں اسم کبیر سے یہاں مراد ہے نقصان زیادہ ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. بعض نے اس طرح معنی کیا ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ نقصان دہ چیز ہے، اس میں کچھ نفع بھی ہے کہ کچھ بزنس ہو جاتا ہے، پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے یہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر 5ویں پارے میں آیت کریمہ موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، اور 7ویں پارے میں آیت موجود ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں شراب حرام ہے. خمر یعنی شراب کے ہر قطرے سے بچنا ہے، ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے کس قدر نفرت فرماتے کہ تفسیر خزائن العرفان میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا سید صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں. پھر حضرت صدر الافاضل آگے لکھتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے. رزقنا اللہ تعالی اتباعہم، اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. شراب غزوہ احزاب سے چند دن بعد حرام کی گئی. آگے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کتنا مال خرچ کریں. پہلے جو سوال تھا پچھلے رکوع میں وہ یہ سوال تھا کہاں خرچ کریں، ماذا ينفقون سے یہ مراد تھا، اور اب یہ ہے کہ کتنا مال خرچ کریں. فرمایا قل العفو، اے محبوب آپ فرمائیے جو فاضل بچے سب اللہ کی راہ میں دے دو. العفو کا مطلب یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم تھا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لو اور اس کے علاوہ سب اللہ تعالی کی راہ میں دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کو تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور یتیم کے مال کو جو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ بھرے گا، تو مسلمان پریشان ہوئے کہ ہمارے گھر میں ہم نے یتیم کو پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے اس کی پرورش کر سکیں، تو اس کے کھانے کے لیے ہم اس کا مال خرچ کرتے ہیں، اور جب اس کا مال خرچ کرتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا ملا لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی یتیم زیادہ کھاتا ہے کبھی کم کھاتا ہے. مثلا گھر میں 5 افراد کا کھانا پکتا تھا اور اس پر خرچہ 100 روپے آتا تھا. اب یتیم آ گیا تو اب 6 افراد کا کھانا پکتا ہے اور اندازہ یہ ہے کہ خرچہ جو ہے وہ 120 روپے آ رہا ہے. تو وہ 20 روپے یتیم کے مال سے لے کر ملا لیتے تھے. اب ہو سکتا ہے یتیم نے 20 روپے کا کھانا کھایا، ہو سکتا ہے کم کھایا ہو سکتا ہے زائد کھایا ہو.
تو وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم یتیم کے لیے الگ سے کھانا اس کے پیسے سے بنائیں. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا بچ گیا تو اب یہ کس کو دیں؟ خود تو کھا نہیں سکتے، اور کبھی کھانا کم پڑ گیا. تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا گیا کہ تم اگر اصلاح کی نیت سے یتیم کے فائدے کے لیے اس کے پیسے اپنے پیسوں میں ملا کر کھانا پکاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی کا کھانا الگ بنایا جائے تو پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس میں یتیم کے پیسوں کا نقصان ہے. تو فرمایا اس میں فائدہ ہے تو ملانے میں کوئی حرج نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. کون اصلاح کے لیے ملا رہا ہے اور کون یتیم کا مال کھانے کے لیے ملا رہا ہے، اللہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا اور حکم دیتا کہ یتیم کے پیسے سے الگ کھانا پکاؤ اور اتنا بناؤ جتنا یتیم کی ضرورت ہے، کم بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو تم مشقت میں پڑ جاتے. لیکن اللہ نے آسانی فرمائی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. ایک مسلمان مرد کو ایک مشرکہ عورت نے نکاح کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی بہت ہے، میں آپ پر مال بھی نچھاور کر دوں گی. تو انہوں نے معذرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کافر مشرک سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، نہ کافر عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے اور نہ کافر مرد سے مسلمان عورت نکاح کرے. ہاں، اہل کتاب کا جو حکم ہے وہ الگ ہے اور اس کے مسائل انشاءاللہ تعالی آگے بیان ہوں گے. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ فی زمانہ جو یہودی عیسائی ہیں ان میں غالب اکثریت اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے. لہذا شریعت میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ اہل کتاب کوئی عورت ہو تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کا اہل کتاب ہونا ضروری ہے. اور فی زمانہ یہودی عیسائی جو ہیں وہ اکثر اہل کتاب کے حکم میں باقی نہ رہے، کیونکہ وہ خود اپنی کتاب کی بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ دہریے کے حکم میں ہیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے متعلق آئے گی تو وہاں ہم تفصیل سے سماعت کریں گے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان کنیز مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے. یعنی مشرکہ عورت مالدار ہو، خاندان اس کا بہت عزت دار ہو، پھر بھی مومن کنیز چاہے وہ کالی ہو، وہ مشرکہ خوبصورت مالدار عورت سے کروڑوں گنا بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اپنی بچیاں اپنی بہنیں ان کے نکاح میں نہ دو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. مشرک کافر چاہے کتنا ہی کروڑ پتی ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی خاندان اعلیٰ ہو،
اس سے کروڑوں اربوں خربوں گنا بہتر ہے۔ وہ غلام جو کالا ہے لیکن غلام ہے، مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ اس سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے حکم سے بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہذا ان سے نکاح کے معاملات نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اللہ تمہیں جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ذکر کیا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کے معاملات میں دین کو ترجیح دے۔ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، بد عقیدہ، بد مذہب، قادیانی، اسی طرح صحابہ کرام کے گستاخ، اولیاء کے گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب گستاخ، جو یہ کہے کہ صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھنا بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جو محفل میلاد پر اعتراض کرے، حضور کی شان پر اعتراض کرے، ایسے لوگوں کے رشتے میں اپنی بچی نہیں دینی چاہیے، نہ اپنی بہنیں ان کے رشتے میں دینی چاہیے، اور نہ ایسی عورت کو گھر میں لانا چاہیے۔ یہ دیمک کی طرح ہمارے گھروں کے لیے زہر ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، ایسی عورتیں جب گھر میں آ جاتی ہیں تو پورے کے پورے خاندان کو بدعقیدہ بنا دیتی ہیں۔ یہ جہاں جائیں نحوست ہی نحوست ہیں، کیونکہ جس کے دل میں بغض رسالت ہے وہ جدھر بھی جائے منوسیت ہی منوسیت ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے صحیح العقیدہ مسلمان سے رشتہ ہو، تو پہلے تو ترجیح یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ ہماری بہن کے لیے رشتہ آیا تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ترجیح جو ہے اس بات کو دینی ہے کہ وہ دین کے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ غریب شخص ہے لیکن دیندار ہے، وہ اپنی زوجہ کا گزارا کر سکتا ہے لیکن نوکری پیشہ آدمی ہے، اور دوسرا کروڑ پتی ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، تو ترجیح اسے دینی چاہیے جو دین کے قریب ہو، اور صحیح العقیدہ تو ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب تزویج ذات الدین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنکح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 4 وجوہات سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، مال کی وجہ سے، لحسبها، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لدینها، اس کی دین کی وجہ سے۔ کامیاب وہی ہے جو دین کو ترجیح دے، کیونکہ دیکھیں ایک فیکٹری کا جب ہم مینیجر رکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، ہم اس کی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹری کس طرح چلا سکتا ہے۔ ہم اگر دکان میں کوئی سیل مین رکھتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ تو جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اسے گھر چلانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اسے اپنے بچوں کی ماں بنانا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بچوں کی جو ماں بننے والی ہے وہ خود کتنی نیک اور پرہیزگار ہے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح باب افضل النساء، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، قلیل سامان ہے۔
وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، دنیا کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. جسے نیک بیوی نصیب ہو جائے اور وہ اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے. لوگ یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر رشتے سے منع اس لیے کر دیا گیا کہ پتہ چلا کہ وہ بچی شرعی پردہ کرتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جی ہم اتنے دین میں نہیں ہیں. ارے بھائی اگر دین میں نہیں ہے تو اب آ جائیں دین کے اندر. آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ بچی شرعی پردہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی شرعی ماحول بن جائے گا. نہیں جناب ہم اتنے دین کی گہرائی میں نہیں ہیں. خدا کا خوف کریں. اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ ہم جب شادی کریں گے تو ڈانس بھی ہوگا، ناچ گانے اور ہندوانہ رسومات بھی ہوں گی. اتنی مذہبی عورت سے بچی سے اگر شادی کر لی، یا مثال کے طور پہ دولہا اتنا مذہبی ہے، یہ سارے گناہ نہیں ہو سکیں گے تو اس کے لیے وہ رشتہ نہیں کرتے. پھر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پھر روتے رہتے ہیں. اگر آج تک کسی بہن نے یا کسی بھائی نے ایسا جملہ سوچا بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. بات چلی شادیوں کی، تو اگر شادی کے موقع پر گناہ کیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اور بندے کو تباہ کر دیتا ہے. کبھی کبھی گناہ کا اثر 10 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتا ہے. تو اگر گناہ کیا ہے تو اب توبہ کر لیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اب آئندہ ایسی حرکت ہم نہیں کریں گے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو پھر گناہ کی نحوست سے محفوظ ہو جاتا ہے. الحمدللہ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن و منور فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. دونوں جہاں میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے.